اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں ثلاثی مزید کیا ہے۔ ثلاثی جس طرح کہ تین کو کہا جاتا ہے، اور مزید جو اس سے زیادہ ہو، یعنی کہ تین سے زیادہ ایسے افعال جو کہ تین سے زیادہ ہوں، انہیں ہم ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں حروف کی تعداد تین سے زیادہ ہو اسے ہم ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ ثلاثی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے جس میں تین کلمات، فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، ہمارے پاس تین کلمے ہوتے ہیں، جیسے کہ سین فے کلمہ ہے، لام عین کلمہ ہے، میم لام کلمہ ہے۔ یہ ہمارے پاس تین کلمے تھے، لیکن کیونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اسی لحاظ سے اس میں وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہی کلمہ اپنے اندر بہت سارے معنی نئے لے کے آتا ہے جب وہ دوسرے ابواب کے اندر آتا ہے۔ اب جیسے سالمہ سے اسلمہ بن گیا، اب فے عین لام کلمہ وہیں رہا، الف کا اضافہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید۔ یہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے، اس میں کلمات کی تعداد تین ہے، فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس الف کا اضافہ ہو گیا، تو یہ لفظ بن گیا اسلمہ، اسی سے ہی اسلام نکلا۔ اب اسی سے دوسرا ورڈ سلمہ آیا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کر لینا۔ اب یہ ہمارے پاس تین ہمیں نظر آ رہے ہیں، سین، لام اور میم، لیکن لام کے اوپر شد ہے، یعنی کہ لام دو دفعہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کو بھی ہم ثلاثی مجرد نہیں کہہ سکتے، ثلاثی مزید کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ لام دو دفعہ آیا، شد جس لفظ پر آ جائے وہ دو دفعہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں سین ایک، لام دو اور دوسرا لام تین اور میم چار، اس میں حروف کی تعداد چار ہے، جیسا کہ اسلمہ میں تھی۔ اب اسی طرح سالمہ، سالم سے محفوظ کے معنوں میں آتا ہے۔ اب یہاں سین کے بعد سین فے کلمہ، لام عین اور میم لام کلمہ، تین کلمات موجود ہیں، لیکن الف کا اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی چار پر مشتمل ہو گیا، سالمہ، وہ محفوظ ہوا۔ اب اگر ہم ان کے روٹ ورڈ کی بات کریں تو یہاں بھی روٹ ورڈ سین لام میم ہے، یہاں بھی سین لام میم ہے، یہاں بھی سین لام میم ہے، اور یہاں بھی سین لام میم ہے، لیکن ہمیں ان چاروں میں معنی مختلف نظر آئیں گے، اور اس میں حروف کی تعداد بھی مختلف ہے۔ اس لیے جب تین سے زیادہ حروف آ جائیں تو اسے ہم ثلاثی مزید کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس میں ہم ابواب دیکھیں گے۔ جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں ہمیں 6 ابواب ملتے ہیں، باب فاتحہ، سامعہ، کارمہ، حاسبہ وغیرہ تھے۔ اب یہاں پر ابواب کی تعداد 8 ہے۔ اس میں پہلا افعال، تفعیل کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے، تفعیل اور تفعیلات۔ مفعلات جس کو دوسرا نام جو ہے مفعلات ان کا فعال ہے، یعنی اب ہم نے یہاں 3 باب دیکھے ابھی، افعال، تفعیل، مفعلات۔ چوتھا باب اس کا باب تفاعل ہے، اس کے بعد 5واں تفاعل ہے، یہاں پر فے کے بعد الف آ جاتا ہے اور وہاں عین کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، یعنی عین 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ چھٹا باب باب افتعال ہے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں فے عین لام کلمہ ہمارے پاس واضح ہو رہا ہے، جیسا کہ تفاعل میں فے عین لام کلمہ عین 2 دفعہ اور تے کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں بھی فے عین لام کلمہ موجود ہے، الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اوزان میں نظر آتا ہے۔ اب باب افتعال، اس کا جو بھی وزن بنے گا اس میں فے اور تے اور الف کا اور شروع میں الف کا اضافہ ہوگا۔ یہ ہم اس کے مصادر پڑھ رہے ہیں، اس میں ماضی مضارع، اب اس سے افتعالا ماضی بنتا ہے،
اسی طرح باب استفعال ہے، اب اس کے ہر لفظ میں الف سین تا کا اضافہ ہوگا، پھر فے کلمہ، پھر عین کلمہ، اور پھر الف اور پھر لام، یہ استفعال اور ماضی اس کا استفعالہ بنتا ہے۔ اسی طرح باب انفعال، انفعال میں فے عین لام کلمہ اگر ہم نکال دیں تو ہمارے پاس الف اور نون اور دو الف، یہ الف کا اضافہ کرتے ہیں ہم ان کو اس میں، اور الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور باب انفعال وہ باب ہے جس میں سے پھر ہم مجہول نہیں بناتے۔ ان 7 ابواب میں استفعال تک فعل مجہول بنایا جاتا ہے، لیکن انفعال میں مجہول نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آ سکے اور ہم قرآن پاک سے اس کو ذرا تفصیل سے نکال سکیں اور سمجھ سکیں۔ جیسے اب کاسا ماں ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ 3 کلمات پر مشتمل ہے، کاف، سین اور میم۔ اس کے ساتھ ہم گردان کا اضافہ کرتے ہیں، وہ تو پروناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کاسامت لگایا، وہ تا کی ضمیر لگا دی، وہ اس کے معنی میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف اس کا فعل ماضی کا پہلا حرف دیکھ لیں گے اپنے سمجھنے کے لیے، اگر کہ اس میں حروف کی تعداد کتنی ہے۔ اگر تو وہ 3 ہے تو ہم اسے ثلاثی مجرد کہیں گے، اگر وہ 3 سے زیادہ ہے تو ہم اسے ثلاثی مزید فی میں شمار کریں گے۔ اب کاسا ماں جو ہے ہمارے پاس، یہ ثلاثی مجرد کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے تقسیم کی۔ اب اس کے ساتھ جب ہم اقصا ماں پہ آ جاتے ہیں، اب تھا تو یہ کاسا ماں، الف کا اضافہ کر دیا، باب چینج ہو گیا، اس میں ثلاثی مزید میں چلا گیا، فے عین لام کلمہ تو موجود ہے، الف آ گیا ہمارے پاس، اس کا مطلب ہو گیا اس نے قسم کھائی۔ یہ بھی ماضی ہے، یہ مضارع نہیں ہے، ہم نے اس غلطی میں نہیں رہنا، یہ ماضی ہے، لیکن اس میں ہم نے ماضی میں ہی ایک لفظ کا اضافہ کیا جس سے اس کے معنی میں تبدیلی ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہو گیا اس نے قسم کھائی۔ اس کی بھی اسی طرح سے گردان ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں باب فعال کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم اس کی گردان بھی سیکھیں گے۔ اسی طرح اس سے تیسرا لفظ بنا قسما، تقسیم اس کا مصدر ہے، جو کہ ہم نے باب تفعیل کیا تو اس میں اس کا مقصد جو مصدر ہے وہ تقسیم ہے، یہ اس کا فعل ماضی ہے۔ اقسامہ کا فعل جو ہے وہ باب فعال پہ اقسام اس کا مصدر آئے گا، اس کا مصدر قسامہ سے تقسیم آئے گا، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی۔ تو اس کا معنی ہوگا اس نے تقسیم کیا۔ اب روٹ ورڈ بھی یہی ایک ہے، لیکن لفظوں کی تھوڑی سی تبدیلیوں سے، ہیر پھیر سے معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ ثلاثی ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، تو اس سے کیا معنی میں تبدیلی واقع ہوگی، اس کو ترجمے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد خراجہ، وہ نکلا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ماضی تھا۔ اخرجہ، اس نے نکالا، اب اس معنی کی تھوڑی سی سینس چینج ہوگی، وہاں وہ نکلنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اخرجہ میں جب ہم اس کو لے آئے تو اس نے وہ نکالنے والا تھا، نکلنے والا نہیں تھا۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم جب باب فعال کے میننگ ڈسکس کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ہم نے یہاں ایک اور غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم جب مضارع کی گردان بناتے ہیں تو اس میں بھی اخرجو صیغہ اخرجو آتا ہے، یہ شاید وہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ گردان کے متکلم کے ورڈز ہیں، لیکن یہاں یہ اور ورڈ ہے، یہ اور باب ہے، باب فعال پہ آ گیا۔ یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ثلاثی مجرد 3 حروف پر مشتمل ہے، فے عین لام کلمہ، اور یہاں پہ فے عین لام کلمے کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا۔ اب اسی طرح اگلی مثال میں ذہبہ وہ گیا، اس کو جب ہم لے کے آتے ہیں باب فعال میں، ہم اس کو رباعی بناتے، ثلاثی مزید بناتے ہیں، تو یہ اذہبہ، اب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا۔ اب فے عین لام کلمہ تو ہمارے پاس تھا، اب یہ فے عین لام کلمے کے ساتھ ہم نے الف کا اضافہ کیا جس سے اس کے معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوئی، اور یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں داخل ہو گیا۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیں۔
آپ مزید قرآن پاک سے مثالیں نکالنے کی کوشش کریں. جس کو جو سمجھ نہ آئے وہ مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابواب شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.